اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے باخعٌ کہ آپ ضائع کر بیٹھیں گے نفسک اپنی جان کو علی آثارہم ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث کہ وہ لوگ اس قرآن کی باتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اسفا افسوس کر کر کے۔ اے نبی، آپ افسوس کر کر کے ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان ضائع کر بیٹھیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقین جانو کہ ہم نے بنایا ہے ما علی الارض جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، زینۃ لہا اسے زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم نے اسے سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم ایک دن اسے صعیداً جرزا ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، سب کچھ ختم کر کے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ دراصل اس سے قبل آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اس کے حوالے سے مشرکین کی مخالفت، ان کی ضد، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے تبلیغ کرتے، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے، اور وہ لوگ مقابلے میں حضور کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، برا بھلا کہتے، تو حضور علیہ السلام کو افسوس ہوتا کہ میں بغیر معاوضے کے نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ سردی، نہ صبح، نہ شام، اور میں لوگوں کے بھلے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے حضور کو پریشانی ہوتی کہ یہ لوگ ضد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب انسان غم میں پڑتا ہے تو غم کی وجہ سے بڑھاپا بھی جلدی آتا ہے اور کمزوری بھی بڑھتی ہے۔ اس وجہ سے حضور پریشان رہتے، افسوس کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ ایسا مت کیجیے، تسلی دی حضور علیہ السلام کو کہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر ظاہری بات ہے کہ سب تو ایمان نہیں لائیں گے، سب تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں پر تو جو طلب دکھائے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنا کام کیجئے اور یہاں پر ان کو تبلیغ کرتے رہیے، لیکن حد سے زیادہ افسوس، حد سے زیادہ فکر آپ بالکل نہ کیجئے۔ اور دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں پر تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جیسے دنیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باغات اگائے ہیں، فصلیں اگائی ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو جو محنت کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، جو محنت کرتا ہے جتنی محنت کر رہا ہے اس کو حاصل ہو رہا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ تو فرمایا کہ بہرحال اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر انسان کی جو ایک ترقی کا مدار ہے وہ محنت پر ہے۔ جب محنت کرتا ہے تو اللہ ترقی دیتا ہے، تو یہی معاملہ آخرت کا ہے۔ آخرت کے حوالے سے جو شخص محنت کرے گا، جیسا بیج اس دنیا میں ڈالے گا وہ ایسی ہی آخرت میں فصل حاصل کر لے گا۔ لہٰذا آپ اس معاملے میں حد سے زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، حد سے زیادہ فکر مت کریں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے، آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے۔ باقی زمین میں جو خوبصورت ترین چیزیں ہیں ایک وقت وہ بھی تو آنے والا ہے
ساری زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گا، باغات، فصلیں، ہر چیز، مکانات، پہاڑ، ہر چیز ختم ہو جائے گی کہ اگر مشرق سے ایک گیند کو پھینکا جائے تو آرام سے چلتی ہوئی مغرب تک پہنچ جائے اور کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دن رکھا ہے اور اس دن فیصلہ ہوگا کہ کس نے اچھا عمل کیا اور کس نے برا عمل کیا، اور اسی کی بقدر پھر آخرت میں اس کا انجام ہوگا۔ تو ساری بات کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے تبلیغ کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو تسلی دی گئی کہ محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، خوب محنت کرے، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے ذات پر چھوڑ دے اور آخرت کی فکر میں لگا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکروں میں پڑھ کر، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی آخرت کو بھول جائے۔ یہاں تو ہم عارضی وقت گزارنے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بنانے ہی میں سارا وقت لگ جائے، جو چیزیں یہیں رہ جانی ہیں ان کے بنانے میں سارا وقت لگ جائے، ہم نے 24 گھنٹے میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو، دن بھر کوشش وہی کہ کیسے جو ہے مال و دولت حاصل ہو جائے، کیسے اچھا گھر بن جائے، کیسے اچھی سواری آ جائے، کس طرح سے دنیا میں ترقی حاصل ہو جائے، عزتیں مل جائیں، شہرت مل جائے، عہدے مل جائیں۔ اگر اسی میں ساری محنت لگا دی اور آخرت میں کوئی حصہ نہ نکلا تو بہت 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 نقصان والی بات ہے، بہت افسوس والی بات ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں انسان افسوس کرے اور غم کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ جس کو اللہ کی ذات نے زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، مال و دولت دیا ہے، فرصت عطا فرمائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ابھی کام میں لائے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔